بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے نیب ترمیم فیصلے کے خلاف جو نظر ثانی دائر کی جا رہی ہے، اس کی تین تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے تو ہم بات کریں گے کہ نیب ترمیم فیصلہ اس میں کون سی شقیں کالعدم ہوئی تھیں اور جس کی وجہ سے سب سے زیادہ جو اگریوڈ ہیں وہ شریف خاندان اور زرداری خاندان ہے۔ دوسرا، کیا نگران حکومت ہاتھ کر گئی ہے؟ نگران حکومت نے اپیل کا فیصلہ واپس لے لیا ہے، تبھی تو زرداری گروپ کو خود سے نظر ثانی دائر کرنی پڑ گئی ہے۔ تیسرا یہ کہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر میں نیب کا کوئی بھی قانون ہے 184(3) کے تحت کوئی بھی پٹیشن ہے، اس فیصلے کے خلاف اپیل کا حق دے دیا گیا ہے، تو اب یہ اپیل کس کے پاس جائے گی؟ یہ ایک بہت اہم سوال تھا جس کے اوپر آج جس کی تفصیلات میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ انہوں نے اپیل کے بجائے نظر ثانی کیوں کی ہے، اور اپیل میں سکوپ کیا ہوتا ہے، اور اگر اپیل کی جاتی تو اس میں کتنے چانسز تھے نیب ترمیم فیصلہ کالعدم ہونے کے، اور جو دوسری جانب ہم نے دیکھا ہے کہ نظر ثانی کا کتنا سکوپ ہے اور اس میں کیا ہو سکتا ہے، اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس میں ایسی کون سی چیزیں تھیں۔ آپ جانتے ہیں کہ جو موجودہ نیب کو مضبوط کرنے کے لیے آرمی افسران کو تعینات کر دیا گیا ہے، اور کسی بھی صورت میں اب نیب حکام یہ نہیں چاہتے کہ ان کے جو اختیارات ہیں جو نیب آرڈیننس 1999 میں دیے گئے تھے وہ کسی طریقے سے کام ہوں۔ اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کی جانب سے 10 اکتوبر کو نوٹیفیکیشن کے مطابق بریگیڈیئر محمد خالد انفینٹری کا بطور ڈائریکٹر 20ویں گریڈ کا ان کا تقرر کیا گیا ہے، ڈائریکٹر نیب ان کو مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے لیفٹیننٹ کرنل ندیم مظفر انٹیلیجنس اسٹاف کالج سے ان کو بطور ایڈیشنل ڈائریکٹر 19ویں گریڈ میں تعینات کیا گیا ہے۔ میجر وحید خالد ملٹری انٹیلیجنس سے ان کو بطور ڈپٹی ڈائریکٹر 18ویں گریڈ میں تعینات کیا گیا، اور میجر کیف کامران سید MI کو بھی ڈپٹی ڈائریکٹر 18 گریڈ کے عہدے پر ڈپورٹیشن پر تعینات کیا گیا ہے۔ نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ یہ افسران مزید احکامات تک نیب میں کام کرتے رہیں گے۔ نیب میں کہا گیا کہ ممکنہ طور پر مزید جو افسران ہیں ان کو بھی شامل کیا جائے گا، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ چونکہ اب 1800 سے زائد کیسز بحال ہوئے ہیں جو سپریم کورٹ آف پاکستان کی اس ججمنٹ کے بعد، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ بڑے پیمانے پر تعیناتیاں کی گئیں۔ اب جب یہ تعیناتیاں ہو گئیں تو کیا نیب اب اپنے آپ کو دوبارہ کمزور کرنا چاہے گا؟ کبھی بھی نہیں کرنا چاہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ادھر سپریم کورٹ آف پاکستان کا حکم آیا اور اگلے دن ہی نیب نے تمام کیسز واپس بھیجنا شروع کر دیے، اور وہ اس وقت ہی مائنڈ ڈسکلوز کر دیا تھا کہ نیب نہیں چاہتا اس میں اپیل کرنا۔ اب نگران حکومت بھی تو انہی کی ہے جن کے جو تعیناتیاں ہوئی ہیں، اس وجہ سے اس میں بھی کوئی ریلیف، نگران حکومت بھی کوئی ریلیف دینے کو تیار نہیں ہے زرداری اور شریف خاندان کو۔ فیصلے کے جو چیدہ نکات تھے اس کے مطابق عوامی عہدوں پر فائز شخصیات کے خلاف کرپشن کے کیسز بحال ہو گئے۔ عوامی عہدوں پر جو وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ تھے، ان پر جو عوامی عہدوں پر فائز شخصیات کے خلاف کرپشن کیسز بحال کر دیے۔ عوامی عہدوں پر فائز شخصیات کے خلاف انکوائریز اور انویسٹیگیشنز بھی بحال ہو گئیں۔ نیب عدالتوں سے ترمیم کے بعد کالعدم قرار دیے گئے مقدمات بھی بحال کر دیے گئے۔ ختم کیا گیا مقدمات 1 ہفتے کے اندر دوبارہ احتساب عدالتوں میں لگانے کا حکم دیا گیا۔ عوامی عہدوں پر فائز شخصیات کے خلاف انکوائریز، انویسٹیگیشن، ریفرنس کرپشن کیسز سب بحال ہو گئے، اور جو نیب عدالتوں سے ترمیم کے بعد کالعدم کیے جانے والے تمام کیسز کو بھی بحال کر دیا، اور نیب کو 50 کروڑ سے کم مالیت کے کرپشن کیسز کی تحقیقات کی بھی اجازت مل گئی۔ سروس آف پاکستان کے خلاف ریفرنس فائل کرنے کی شک کو برقرار رکھا۔ جو باقی چونکہ پاکستان تحریک انصاف نے چیلنج ہی چند شکیں کی تھیں، انہوں نے 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کو بھی چیلنج نہیں کیا تھا، اور وہ 14 روزہ ریمانڈ ہی رہا ہے۔ ضمانت کے جو شک تھی اس کو بھی چیلنج نہیں کیا۔ انہوں نے چیدہ شکیں جو چیلنج کی تھیں، اور وہ اس میں جتنے بھی بڑے کیسز تھے یا بڑے مافیا کے خلاف کیسز تھے ان سے متعلق ہی شکیں تھیں، جس پر پھر سپریم کورٹ آف پاکستان نے فیصلہ دیا۔ اب آپ کو یاد ہوگا کہ جب سابق ایک آرمی افسر کو لگایا گیا تھا چیئرمین نیب، تو اس وقت یہ بات سامنے آئی تھی کہ ایک اور نیب آرڈیننس آ رہا ہے جس کے تحت اختیارات دیے جا رہے ہیں دوبارہ چیئرمین نیب کو، اور اس میں جس کے بارے میں چیف جسٹس عمر بندیال صاحب نے کہا تھا اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، جس میں یہ کہا گیا تھا کہ انکوائری انویسٹیگیشن کے دوران بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے، تو اس پر بھی یہ سارا معاملہ سامنے آیا تھا۔ اب دیکھنا یہ ہے
کہ اپیل دائر کرنی تھی اور 15 اکتوبر کا یہ فیصلہ تھا۔ 15 اکتوبر کے فیصلے کے خلاف 1 ماہ میں اپیل ہوتی ہے، 1 ماہ میں اپیل دائر ہونی تھی۔ آج 15 ستمبر کا فیصلہ ہے اور آج 15 اکتوبر ہے، پورا مہینہ ہو گیا ہے۔ قانون یہ کہتا ہے، لا آف لمیٹیشن، کہ اگر کسی بھی چیز کو چیلنج کرنے کی یا دائر یا فائل کرنے کی جو لمیٹیشن ہے وہ جس دن ختم ہو رہی ہے اس دن چھٹی کا دن ہے، تو پھر وہ اس سے 1 دن آگے چلا جائے گا۔ مطلب اب کل تک کا ٹائم ہے، 16 اکتوبر تک یہ ٹائم ہے ان کے پاس، 16 اکتوبر تک ہی یہ دائر کر سکتے ہیں۔ اٹارنی جنرل آف پاکستان کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ انہوں نے اپیل تیار کر لی ہے لیکن اپیل دائر نہیں ہوئی۔ میرے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ نگران حکومت پیچھے ہٹ گئی ہے۔ نگران حکومت نہیں چاہتی کہ وہ شکیں ختم ہو جائیں، چونکہ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون میں قاضی فیض صاحب اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں، اور قاضی فیض صاحب اپنا مائنڈ ڈسکلوز کرنے کے بعد جو زیادہ تر شکیں ہیں جس میں 50 کروڑ کا ہے یا عوامی عہدیداروں کا ہے، تو وہ اگر دوبارہ ترامیم بحال کر دیتے ہیں تو پھر تو نیب میں اتنے بڑے افسران کو تعینات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے۔ پھر تو کئی نیب عدالتیں ختم ہو گئی تھی، نیب کا کام ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اب جب یہ ساری حکمت عملی یا تیاریاں ہمیں نظر آتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نیب کسی بھی صورت میں یا نیب کو چلانے والے کسی بھی صورت میں نیب کے اختیارات اب کم کرنے کو تیار نہیں ہیں، اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو فیصلہ ہے اس کو ہی آگے چلائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ اب تک انتظار کرتی رہی پی ڈی ایم کہ نیب ترمیم کے خلاف اپیل دائر کی جائے گی یا نظر ثانی دائر کی جائے گی نگران حکومت کی جانب سے یا نیب کی جانب سے۔ جب انہوں نے دیکھا آخری دن تھا 14 اکتوبر ہفتے والے دن، فاروق اچ نائک صاحب کے ذریعے 2 پیٹیشنز دائر کی گئی ہیں، ایک ایم ڈی ہیں ان کی جانب سے دائر کی گئی ہے اور ایک عام درخواست گزار تھے ان کی جانب سے یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ اب جو نظر ثانی اس وجہ سے دائر کی گئی ہے کہ یہ جو پرائیویٹ درخواست گزار تھے یہ بیسیکلی ملزمان ہیں نیب کے مختلف کیسز میں، یہ نیب کے ملزمان ہیں اور ان کی جانب سے یہ ریویو پیٹیشنز دائر کی گئی ہیں۔ اگر تو یہ لوگ خود اس میں ہوتے، آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ فریق ہوتے مین کیس میں، چونکہ عمران خان بذریعہ وفاقی حکومت اور نیب تھی، 2 ہی اس میں فریق تھے، اس میں کوئی باقی پرائیویٹ فریق تو بنائے نہیں گئے تھے۔ اب چونکہ اس میں کوئی پرائیویٹ فریق نہیں بنائے گئے تھے تو پرائیویٹ بندہ جو کسی کیس میں پارٹی نہیں ہوتا وہ اپیل نہیں دائر کر سکتا، نظر ثانی تو دائر کر سکتا ہے، اپیل دائر نہیں کر سکتا۔ اس وجہ سے اپیل کا حق بھی ان کا ختم ہو گیا، اپیل بھی وہ دائر نہیں کر سکتے تھے۔ تو اپیل دائر صرف وفاقی حکومت کر سکتی ہے یا نیب کر سکتی ہے۔ نیب پہلے پیچھے ہٹ گیا، وفاقی حکومت کیا تک اب خبریں ہیں کہ وفاقی حکومت بھی تیار نہیں ہے اپیل کرنے کے لیے۔ کل آخری دن ضرور ہے اور ہو سکتا ہے کہ وفاقی حکومت اپیل دائر کر دے، اور اگر اپیل دائر بھی ہوتی ہے تو اس میں اپیل کی فکسیشن کے لیے کوئی درخواست دائر نہیں کی جائے گی، اور وہ پھر قاضی فیض صاحب اگر خود ہی اس کو لگا دیں تو لگا دیں، نہیں تو وہ اپیل پڑی رہے گی۔ قاضی فیض صاحب کے اور طارق مسعود صاحب کے جانے کا انتظار کیا جائے گا اور اعجاز الاحسن صاحب کے آنے کا انتظار کیا جائے گا تاکہ پھر وہ اپیل بھی خارج ہو جائے۔ تو اگر اپیل دائر کی گئی تو، اور مجھے نہیں لگتا کہ اپیل دائر ہوگی، یہی وجہ ہے کہ فاروق اچ نائک نے پرائیویٹ درخواست گزاروں کے ذریعے 2 ریویو پیٹیشنز فائل کی ہیں، 15 ستمبر کے فیصلے کو چیلنج کیا ہے، اور اس میں کہا گیا ہے کہ جی درخواست میں یہ استدعا کی گئی ہے کہ جی میں خود ملزم ہوں اور میرے خلاف جو کیس تھا وہ ختم کر دیا گیا تھا، لیکن نیب ترمیم کا فیصلہ آنے کے بعد دوبارہ میرے خلاف جو کیسز ہیں وہ بحال ہو گئے ہیں، میں متاثرہ فریق ہوں، بطور متاثرہ فریق میں یہ درخواست نظر ثانی کی دائر کر رہا ہوں۔ درخواست میں استدعا کی گئی کہ آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت عدالت عظمیٰ کے دائرہ اختیار کا استعمال ذمہ داری سے کیا جانا چاہیے، لیکن نیب ترمیمی کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے اس اصل دائرہ کار کو استعمال نہیں کیا گیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ 15 ستمبر کے فیصلے میں پارلیمانی جمہوریت کے بنیادی اصولوں اور قانون سازی کو ختم کرنے کے لیے قائم کردہ اصولوں پر غور کیے بغیر قانون سازی کے ایک حصے نیب آرڈیننس میں ترامیم کو آئین کے خلاف قرار دیا گیا ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ 15 ستمبر کے فیصلے نے پارلیمنٹ کے قانون سازی کے اختیارات کو کم کر دیا ہے، حالانکہ یہ پارلیمنٹ ہی ہے جس نے قومی احتساب آرڈیننس 1999 کو نافذ کیا تھا، اور یہ پارلیمنٹ ہی فیصلہ کرتی ہے کہ اس میں کب اور کس طرح ترمیم یا رد و بدل کرنی ہے۔ درخواست میں یہ موقف اختیار کیا گیا کہ یہ فیصلہ اس بات کے ادراک میں ناکام رہا کہ پارلیمنٹ کی جانب سے قومی احتساب آرڈیننس میں کی گئی ترامیم نے کس جرم کو قانون کی گرفت سے آزاد نہیں ہٹایا، بلکہ اسے متعلقہ حکام تک پہنچانے کی راہ
ہموار کی ہے۔ درخواست میں کہا گیا کہ 15 ستمبر کے فیصلے کے ذریعے سپریم کورٹ نے قانون ساز اور پالیسی میکر کی جگہ لی اور جو اس کے دائرہ اختیار سے باہر ہے۔ درخواست میں استدلال کیا گیا کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ متضاد تھا اور قانون کی غلط تشریح پر مبنی تھا، اس وجہ سے اس کو کالعدم قرار دیا جائے۔ اور اس میں پھر جو جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا نوٹ ہے، اختلافی نوٹ، اس کے اوپر بھی کہ ایک جج صاحب نے بڑے سخت انداز میں اس پر اختلاف کیا ہے اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ اس کو کسی بھی صورت میں برقرار نہیں رہنا چاہیے اور اس فیصلے کو کالعدم ہو جانا چاہیے۔ یہ درخواست دائر کی گئی ہے۔ نظر ثانی کی درخواست ایک اور ایم ڈی ہیں OGDC کے، وہ سابق وہ بھی ملزم ہیں، ان کا کیس اینٹی کرپشن میں چلا گیا تھا نیب ترمیم آنے کے بعد، اب وہ واپس نیب عدالت میں آ گیا تو وہ کہتے ہیں میں بھی متاثرہ ہوں۔ انہوں نے بھی فاروق اچ نائک صاحب کے ذریعے، تو فاروق اچ نائک صاحب جب گئے تو آپ سمجھیں کہ یہ زرداری گروپ ہے جو گیا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں نظر ثانی لے کے، چونکہ ان کو لگ رہا ہے کہ بھئی نگران کو رکھنے والے یا نیب کے جو مالک ہیں وہ کسی صورت نیب ترمیم فیصلے کو چیلنج کرنے کے موڈ میں نہیں ہیں، اور ٹائم گزر جائے گا تو ہم اس کو چیلنج کر لیں، ہو سکتا ہے کہ قاضی فیض صاحب اس پر ہمیں کوئی ریلیف دے دیں۔ اب ریویو میں تو ریلیف مجھے نہیں ملتا کہ اس کا امکان نہیں ہے، چونکہ سکوپ ہی بہت کم ہے۔ اب اگر تو وہ ریویو کا قانون بحال ہو جاتا تو پھر تو تھا، اب اگر ریویو کا قانون نہیں بحال ہوتا، چونکہ وہ اپیل آ گئی تو پھر ریویو کا قانون بحال ہونے کا فائدہ ختم ہو گیا، تو اب اپیل کے ہوتے ہوئے ریویو کا سکوپ بالکل ختم ہو چکا ہے، اور اس بنیاد پر مجھے نہیں لگتا کہ قاضی فیض صاحب یا منصور علی شاہ صاحب یا ترمین اللہ صاحب چاہ کے بھی کوئی ریلیف دے سکیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔